السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے؟ کہاں سے ہے؟ ٹھیک ہو گیا، جزاکم اللہ خیر۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بارہ بجے کے بعد اچھا جی، مخرج چل رہے تھے، مخارج کا بیان۔ اس میں مخرج آپ کے کتنے ہو گئے ہیں؟ تفصیلات تو جتنا زیادہ کرنا چاہیں کہیں سے بھی کر سکتی ہیں آپ۔ جو آسان ترجمہ قرآن میں سے میں کروا رہا ہوں مختصر سا ہے، اس کے علاوہ بھی معارف القرآن دیکھنا چاہیں اور مزید بھی بہت ساری ہیں، کیونکہ وقت کے لحاظ سے ہر چیز کو الفاظ بھی دیکھنے ہوتے ہیں، الفاظ کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ، اس کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ با محاورہ، پھر اس کے ساتھ محاورے کے ساتھ ساتھ اس کا لفظی ترجمہ، پھر الفاظ، پھر آگے چل کے آپ کی تراکیب بھی آئیں گی۔ تو ان سب چیزوں کی وجہ سے مختصر جو چیز ہے وہ آپ کو پیش کی جا رہی ہے۔ اس کے لیے العنبر الیم ہے فی تفسیر پارہ وہ آپ دیکھ سکتی ہیں، العنبر الیم موجود ہوگی۔ ٹھیک ہے، چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مخرج شروع ہوئے تھے، 17 مخارج ہیں، ان میں سے پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا ہو چکا ہے، اور مختلف الفاظ، مختلف حروف کے بارے میں آ چکے ہیں۔ 7واں مخرج شروع ہونے جا رہا ہے، یہ ہے زبان کے بارے میں۔ یہ نہیں ہوا نا؟ 7واں مخرج زبان کا بیچ، یعنی درمیانی حصہ، اور سامنے والا تالو۔ سامنے سے مراد بالمقابل، اس کے جو اوپر تو سامنے والا بالمقابل جو تالو ہے وہ مراد ہے کہ اس سے کیا ادا ہوتا ہے؟ 3 حروف ادا ہوتے ہیں، جیم، شین اور یا متحرک، یعنی جو وہ یا کہ جس کے اوپر زبر زیر پیش ہو، یا پھر یا لین کسے کہتے ہیں؟ السلام علیکم محترم۔ وعلیکم السلام، جی باجی۔ صاحب آپ جو فرما رہے ہیں وہ آپ نے شام کی کلاس میں کرایا ہے، صبح والوں کو بھی آپ ہمیں شروع کروایا تھا یہ پیج مخارج کا، تو سوال نمبر 3 پر ابھی ہم پہنچے تھے تو وہ کلاس آف ہو گئی تھی، یعنی مخارج ہم نے ابھی شروع کرنے ہیں۔ اچھا جی ٹھیک ہو گیا، چلو اوپر سے پڑھتے ہیں۔ چلیں جی، 7واں سبق شروع کرتے ہیں، پھر اوپر سے آ جائیں۔ مخارج، سوال مخرج کیا ہے؟ مخارج کا بیان شروع ہو رہا ہے، اور یہ پوری اس تجوید کی کتاب اور تجوید کے علم کا آپ سمجھیں خلاصہ ہے، کریم ہے، مغز ہے، اس لیے اس پر خوب اچھی طرح سے توجہ دھیان دینا ہوگا کہ پورے قرآن کریم کو مخارج کے مطابق پڑھنا یہ اصل چیز ہے، اور پھر ان حروف کو ان کی صفات کے مطابق ادا کرنا، اس کی کیفیات کے مطابق۔ تو مخرج کیا ہے؟ جواب، حلق، زبان یا ہونٹوں میں جس جگہ سے حرف کی آواز پیدا ہو اس کو مخرج کہتے ہیں، یعنی حلق، گردن، زبان یا ہونٹوں میں جس جگہ سے حرف کی آواز پیدا ہو، وہ پوائنٹ، وہ ایگزیکٹ پوائنٹ، وہ جگہیں کہ جن جگہوں سے حروف ادا ہوتے ہیں، ان جگہوں کو تجوید کی اصطلاح میں مخرج کہتے ہیں۔ اسی لیے آگے چل کر یہی آئے گا کہ فلاں حرف کا مخرج یہ ہے، فلاں حرف کا مخرج کیا ہے،
تو یہ چیزیں جو آئیں گی تو وہ اسی بنیاد پر آئیں گی. ٹھیک ہو گیا. تو حلق آ گیا, زبان آ گئی. زبان اصل میں جا کر لگے گی. اب آپ کیا سوچ رہی ہوں گی دانتوں کا ذکر نہیں کیا, داڑھوں کا ذکر نہیں کیا, تو وہاں پر بھی وہ ذات خود نہیں نکلتے ان سے, وہاں پر جا کر زبان لگتی ہے. تو اس وجہ سے مخارج اس میں سے حروف نکلتے ہیں. تو اصل یہ 3 چیزیں ہیں, حلق, زبان اور ہونٹ. تو ان سے حروف ادا ہوتے ہیں. اب زبان کبھی ثنایا علیہ کے اوپر لگے گی, کبھی انیاب پر, کبھی رباعی پر, کبھی دائیں بائیں داڑھوں پر. تو اس طرح مختلف چیزیں. سوال, مخرج کتنے ہیں؟ جواب, 29 حرفوں کے 17 مخرج ہیں. جواب, 29 حرفوں کے 17 مخرج ہیں, یعنی جتنے 29 حروف ہیں ان سب کے 17 مخارج ہیں. کیونکہ بعض مخارج ایسے ہوں گے جن میں ایک مخرج سے 2-3 حروف ادا ہو رہے ہوں گے, تو اس وجہ سے مخرج 17 ہے اور حروف تو 29 ہیں. الفابیٹک جو حروف تہجی ہیں الف سے لے کر یا تک, تو وہ سارے کے سارے 29 حروف ہیں. سوال, 17 مخارج کی تفصیل کیا ہے؟ جواب آ رہا ہے. پہلا مخرج جوف دہن, یہ مخرج کا نام ہے. اس نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے اور یاد رکھا جاتا ہے. پہلا مخرج جوف دہن. جوف کہتے ہیں خلا کو, خالی حصے کو, اور دہن کہتے ہیں منہ کو. ٹھیک ہے, جوف کہتے ہیں خلا, خالی حصہ, اور دہن کہلاتا ہے منہ کو کہا جاتا ہے. اس سے 3 حرف ادا ہوتے ہیں. اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں, واو مدہ, یا مدہ اور الف مدہ بھی کہتے ہیں. واو مدہ, یا مدہ, الف مدہ, یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں. اور دراصل یہ حروف نہیں ہیں بلکہ یہ حروف کی آوازیں ہیں. یہ حروف کی آوازیں ہیں. تصویر دے دو. 3 حروف ادا ہوتے ہیں, واو مدہ, یا مدہ, الف مدہ. 3 حروف اس سے ادا ہوتے ہیں, اور میں نے عرض کیا کہ یہ 3 حروف کیا ہیں؟ یہ دراصل آوازیں ہیں. یہ کسی بھی حرف کے ساتھ یہ لگ سکتے ہیں. واو مدہ کسے کہتے ہیں؟ واو ساکن ہو, ما قبل والے حرف کے اوپر پیش ہو. اور یا مدہ کسے کہتے ہیں؟ یا ساکن ہو اور ما قبل والے حرف کے نیچے زیر ہو. اور الف مدہ کسے کہتے ہیں؟ کہ الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو اور آگے الف آ جائے, اس کو الف مدہ کہتے ہیں. تو ان کو ذرا لمبا کر کے ادا کرتے ہیں. تو 29 کے 29 حروف کے ساتھ یہ لگ کر آواز پیدا ہوتی ہے, با, تا, ثا, جا, ح, خ. اس طرح بو, تو, سو, جو, حو. اسی طرح بی, تی, سی, جی, ہی. ہے نا؟ تو یہ دراصل آوازیں ہیں. کیونکہ ان آواز کو ادا کرتے ہوئے زبان منہ کے اندر کا جو خلا ہے وہ استعمال ہوتا ہے, اس لیے اس کا پہلا مخرج آ گیا جوف دہن. کیونکہ واو مدہ, یا مدہ, الف مدہ سے وہ یا اور واو نکل گئے جو کہ متحرک ہیں, جن کے اوپر زبر زیر پیش آتی ہے. ان کا مخرج آگے 7واں مخرج جو آج ہم پڑھ رہے تھے وہ آ رہا ہے, وہ مراد ہے. تو اس لیے یہ حروف تو خیر نہیں ہے, حروف بظاہر بن جاتے ہیں لیکن 29 کے 29 حروف کے ساتھ یہ آتے ہیں. اور جو بھی واو ساکن ما قبل پیش والا حرف ہوگا, چاہے وہ پیچھے لام ہو, چاہے میم ہو, چاہے جیم ہو, چاہے شین ہو, کچھ بھی ہو, وہ واو مدہ کہلائے گا. اس طرح یا مدہ بھی پیچھے کوئی بھی حرف ہو جائے 29 حروف میں سے, وہ یا مدہ کہلائے گا, بشرطے کہ یا ساکن ہو, ما قبل الحرف کے نیچے زیر ہو, کسرہ ہو. اور اس طرح الف بھی اسی طرح ہی آ گیا. بات سمجھ رہی ہے؟ کچھ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ ہاں نہ کرتی رہے ہیں, ٹیکسٹ میں بتائے. کافی ہے اس مخرج کی تشریح؟ ہاں اچھا. تو پہلا مخرج کیا ہو گیا؟ جوف دہن. جوف دہن کے منہ کے اندر کا خلا, اس کو دائیں بائیں کہیں لکھ لیں.
دہن کہتے ہیں منہ کو، جیسے لعاب دہن ہے نا، تو جوف کہتے ہیں خالی حصے کو، خالی حصے کو جوف کہا جاتا ہے، تو جوف دہن منہ کے اندر کا خلا۔ تو ان سے یہ 3 حروف کی ادائیگی ہوتی ہے آواز کو لمبا کرنے کے ساتھ۔ تو پہلا مخرج یہ آ گیا جوف دہن۔ لو جی دوسرا مخرج آ رہا ہے۔ دراصل دوسرا، تیسرا، چوتھا مخرج، یہ تینوں کے تینوں مخرج گردن کے بارے میں ہیں۔ حلق، حلق کہہ لیں، گردن نہیں کہیں گے ہم تجوید میں، حلق، حلق سے ادا ہونے والے حروف کے بارے میں ہے۔ اور یہ حروف 6 حروف ہوں گے جو کہ حلق سے ادا ہوتے ہیں 3 الگ الگ جگہوں سے، ہر جگہ سے 2 حروف ادا ہوں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو دوسرا مخرج آ رہا ہے اقصی حلق، اس سے حمزہ اور ہاں نکلتے ہیں، اس سے حمزہ اور ہاں نکلتے ہیں، یہ ہے دوسرا مخرج اقصی حلق۔ اقصی کا معنی ہوتا ہے آخری کنارہ، بالکل آخری کنارہ، اسی لیے مسجد اقصی کو بھی اقصی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ وہاں پر فلسطین میں بیت المقدس میں وہ بالکل آخری کنارے پر مسجد ہے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے اقصی حلق، کہ آخری کنارے کو کہا جاتا ہے۔ تو حلق کا آخری کنارہ مراد کیا ہے؟ جو سینے کی طرف والا ہے۔ تو یہ سینے کی طرف والے آخری کنارے کو جہاں حلق ختم ہو جاتا ہے وہاں سے یہ 2 حروف ادا ہوتے ہیں، حمزہ اور ہا۔ ہا ایک آنکھ والی، لاہور والی ہا۔ تو یہ ہا جو کھردری ہا بھی کہتے ہیں، اس کو کہہ سکتے ہیں آپ، جس کے اندر رفنس سی ہوتی ہے نا، کھردرا پن ہوتا ہے، تو اس ہا کو ادا کرنے کے لیے جو آپ کی دھمک پیدا ہوگی وہ وہاں سے پیدا ہوگی۔ تو آپ اس کو آپ ادا کریں، مائک بند کیے ہوئے ہیں تو اس کو ادا کریں گی، اپنے حلق جو سینے کی طرف والا ہے وہاں پر اپنا ہاتھ رکھیں اور اس کو آپ پڑھیں آہ اے او، تو اس سے دھمک وہیں پر پیدا ہو رہی ہے، کہیں اور دھمک پیدا نہیں ہوگی۔ کر کے دیکھیں سب باجیاں۔ اسی طرح حمزہ آ اے، کیونکہ یہ حمزہ پر ہم حمزہ کو، کیونکہ ہر حرف کا، کسی بھی حرف کا مخرج معلوم کرنا اس کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ اس حرف کو ساکن کر دیں اور اس سے پہلے حمزہ لگا دیں، حمزہ لگا دیں زبر زیر پیش والا، تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ زبر زیر پیش والا حمزہ لگا کر اس حرف کو ساکن کر کے اس حرف کا مخرج معلوم ہوتا چلا جائے گا آپ کو۔ تو لہذا اقصی حلق، اس سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، حمزہ اور ہا۔ حمزہ کو کیسے نکلنا ہے؟ ا اے او، تو ذرا اس کو جھٹکے سے نکالیں گے، جیسے مقول پڑھتے پڑھتے ہیں نا آپ، اس طرح یہاں پر بھی ہے، جیسے مو صاد میم حمزہ پیش مو، تو یہاں پر بھی یہی آ رہا ہے اے او، پھر آگے ہا ہے، ہا کو بھی ساکن کریں، اس سے پہلے حمزہ لگائیں زبر زیر پیش کے ساتھ، تو وہ کیا بن جائے گا؟ اے او۔ ٹھیک ہو گیا؟ اے او، تو یہ ہا، اس ہا کو ساکن کر کے اس سے پہلے حمزہ لگایا تو اس سے آپ کو وہاں پر دھمک محسوس ہونی شروع ہو جائے گی۔ لو جی اقصی حلق یہ ہے۔ تیسرا مخرج آ رہا ہے وسط حلق، حلق کا درمیان والا حصہ، سینٹر۔ وہ سب پڑھا رہا ہے، وہ کلاس لے رہا آن لائن اسد اللہ۔ اچھا جی، تیسرا مخرج چل رہا تھا ہمارا وسط حلق، اس سے 2 حروف نکلتے ہیں، عین اور حا۔ وسط حلق، اس سے 2 حروف نکلتے ہیں، عین اور حا، یہ ہے تیسرا مخرج، اس کو وسط حلق کہا جاتا ہے۔ یہ نام ہے، انہی ناموں سے تجوید میں بات ہوگی اور انہی ناموں سے بیان کیا جائے گا کہ وسط حلق، کہ جس سے 2 حروف نکلتے ہیں، عین اور حا۔ اب آپ اپنے حلق کے درمیان والے حصے پر اپنی انگلی رکھیے گا، تو تھوڑا سا اور پریشر نہیں ڈالنا اس کے اوپر، اچھا پریشر نہیں ڈالنا، بس ہلکا سا رکھیں اور اب ادا کرنے کی کوشش کریں
یہ ہا بغیر اس کے نکل رہی ہے نا، کھردرا پن اس کے اندر نہیں ہے، اس کے اندر کھردرا پن نہیں ہے، بہت پولائٹنس اور نرمی کے ساتھ یہ ادا ہو رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ وسط حلق ہے، اس سے یہ دو حروف نکلتے ہیں، عین اور حا. چوتھا مخرج آ رہا ہے ادنا حلق. ادنا حلق، ادنا دنوب سے ہے. ادنا کس سے ہے؟ دنوب سے. دنوب کہتے ہیں قریب کو. دنوب کسے کہتے ہیں؟ قریب والی جگہ کو. تو یہ چونکہ منہ کے قریب ہے حلق کا حصہ، جہاں آپ کی منہ ختم ہوتا ہے اندر، زبان کا جہاں پر لگی ہوئی جڑ ہے اس کے ساتھ ہی پھر حلق شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس لیے چونکہ یہ منہ کے زیادہ قریب ہے باہر کی طرف، تو اس کا نام کیا رکھ دیا گیا؟ ادنا. ادنا دنو. دنیا کو کہا اس لیے کہا جاتا ہے دنیا، کہ وہ بھی ابھی قریب کی چیز ہے، سامنے کی چیز ہے. تو ادنا حلق یعنی حلق کا سامنے والا حصہ اور منہ کے قریب والا حصہ. اس سے بھی دو حروف ادا ہوتے ہیں، غین اور خا. غین اور خا. اس کو بھی ادا کرنے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ کیوں جی آواز صحیح آ رہی ہے؟ آواز بریک تو نہیں ہو رہی؟ ٹھیک ہے نا؟ ہاں صحیح ہے. صحیح ہو گیا. تو چوتھا مخرج ان سے کیا ری انٹر ہو جائیں. چوتھا مخرج ادنا حلق، اس سے دو حروف ادا ہوتے ہیں، غین اور خا. غین اور خا. غین کے کو بھی ساکن کریں، اس سے پہلے حمزہ لگا دیں تو کیا بن جائے گا؟ اغ. 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 غاغیغ. وہاں پر آپ اپنا ہاتھ رکھیں بالکل اوپر، جہاں پر چہرے سے گردن کی طرف کرو ہو رہا ہے نا، نیچے تو تھوڑی کے نیچے، تو وہاں پر آپ تھوڑا سا انگلی کا پریشر ہلکا سا رکھیں گے تو اس سے آپ کو وہاں دمک محسوس ہوگی، جس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ یہیں سے ادا ہو رہا ہے غین. اغ. اغ. اوغ. اس میں کلکلا نہیں کرنا. اچھا، اس کو ہلا کر نہیں پڑھنا اغ اغ نہیں، یہ غلط ہے. اس کی عادت نہیں ڈالنی. لوگ اس میں غین میں کلکلا کرنا شروع کرتے ہیں. مغ. مغزوبی نہیں، مغزوبی. مغزوبی اس طرح. اغ. اغ. اوغ. ٹھیک ہے. پھر آگے خا ہے، خا بھی یہیں سے نکلتا ہے. اخ. 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 خاخیخ. خاخیخ. اخ. 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 پڑھ رہی ہیں سب؟ ادا کر رہی ہیں نا؟ ساتھ ساتھ اس کی پریکٹس کریں. پریکٹس سے ہے یہ ساری چیزیں. جتنی پریکٹس کرتی چلی جائیں گی اتنا جلدی کور ہوگا اور کنٹرول ہوگا، اور پھر قرآن کریم میں بھی پڑھنا آسان ہوگا، توجہ دھیان ہوتا چلا جائے گا. اغ. 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 اخ. 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 تو یہ خا کا مخرج آ گیا، خا. تو لہذا یہ تین مخرج، دوسرا، تیسرا اور چوتھا مخرج، یہ کیا کہلاتے ہیں؟ یہ حروف حلقی کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں؟ حروف حلقی. حلقی یعنی حلق سے ادا ہونے والے حروف کل 6 ہیں. اس کے اوپر وہاں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے شعر بھی لکھا ہوا، حرف حلقی شش بود اے نور عین. بڑا خوبصورت سا شعر ہے فارسی کا. تو یہ 6 حروف یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں. ان تین پوائنٹ سے: اقصی حلق، وسط حلق اور ادنی حلق. اقصی حلق سینے کی طرف والا حصہ. سینے کی طرف والا حصہ حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے، اس سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، حمزہ اور ہا. ا اے او اے او. اور تیسرا مخرج آ رہا تھا وسط حلق، وہ ہوتا ہے درمیان سے، حلق کے درمیان والے حصے سے. اس سے بھی 2 حروف ادا ہوتے ہیں، عین اور حا. ا اے او اح اح اوح. یہ 2 حروف وہاں سے نکلتے ہیں. چوتھا مخرج آ رہا ہے جی ادنی حلق،
اس سے بھی دو حروف ادا ہوتے ہیں، غین اور خا، اغ، 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 اخ، اخ، اخ۔ تو یہ ان تین کے تین مخرج کو حروف حلقی کہا جاتا ہے۔ سوال آ سکتا ہے جی حروف حلقی کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، ان کے مخارج کے تفصیل بیان کریں۔ تو کیا ہوگا جی، حرف حلقی 6 ہیں، یہ ہیں حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ پہلا مخرج اقصی حلق، دوسرا مخرج اس سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں، دوسرا مخرج فلاں اس سے یہ حروف، تیسرا مخرج فلاں اس سے یہ حروف، اور ان کا مجموعے کو ان کو حروف حلقی کہا جاتا ہے نا۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ان تینوں مخارج اور اس سے پہلے جو پہلا مخرج ہے اس میں تو تمام حروف کو کے ساتھ وہ واو مدہ، یا مدہ، الف مدہ لگاتے چلے جائیں۔ اور واو مدہ، یا مدہ، الف مدہ آپ کو بتایا کس کو کہتے ہیں؟ واو ساکن ما قبل پیش، یا ساکن ما قبل زیر، ما قبل زیر، اور الف اور ما قبل والے حرف کے اوپر زبر۔ تو یہ اس طرح سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ادا کریں، اپنا آپس میں تکرار بھی کیجیے گا، تو انشاءاللہ یہ بات قابو میں آتی چلی جائے گی۔ اور پہلے سے ابھی سے اس کو قابو میں کریں گی تو آگے پھر آسان ہوگا۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ کریم ہے، تو یہ کریم اگر آپ نے نہ لی، باقی ساری تجوید پڑھ لی، تو کریم اگر نہ لی، جی ہاں، الف سے پہلے والے حرف کے اوپر یوں کہیں، الف سے الف ساکن بھی کہہ سکتے ہیں، الف ساکن ما قبل والے حرف کے اوپر زبر، افواجا، افوا، واو الف واو الف زبر وا، واو الف زبر وا، ٹھیک ہے۔ تو افواجا، یہ مدہ ہو گیا، الف مدہ ہو گیا، ایک الف کی مدہ، اور یہ تینوں واو مدہ، یا مدہ، الف مدہ، یہ تینوں ایک ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے ابھی سے اس کو قابو میں کریں، اس کو تکرار کریں، اس کو دہرائیں، تو انشاءاللہ یہ قابو میں آ جائے گی بات آپ کی۔ اور بہت آسان ہے، کھیل ہے، کھیل سے بھی کریں گی تو انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہے، ہر ایک کا نام ہے۔ جی، واو ساکن ما قبل والے حرف کے اوپر پیش، کیوں کہیں واو ساکن ما قبل والے، واو ساکن اور واو ساکن سے ما قبل والے حرف کے اوپر پیش، یا ساکن ما قبل والے حرف کے نیچے زیر، یہ واو مدہ کہلاتا ہے، بالکل۔ یہ تینوں کے تینوں آوازیں ہیں، دراصل آوازیں ہیں، کیفیات ہیں، تو یہ ادا ہوتی ہیں کہاں سے؟ وہ جوف دہن، منہ کے اندر کے خلا سے، منہ کے اندر کے خلا سے ادا ہوتی ہیں۔ چلیے جی، ٹھیک ہو گیا، شاباش، اس کو یاد کیجیے گا، پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.